الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. محترمہ اسلامی مائیں اور بہنیں، حق تعالیٰ جل شانہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے اور اس کا فضل ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنے گھروں سے کام کاج سے نکال کر تھوڑی دیر کے لیے دین کی باتوں کو سننے اور سنانے کے لیے اللہ نے ہم سب کو جمع فرمایا. اللہ یہ ہمارا جمع ہونا اپنے فضل سے قبول فرمائیں. واقعی میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں مجھے ہم سب کو عطا فرمائی ہے. دنیا میں جب سے ہم پیدا ہوئے بے شمار اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں. اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے اور اتہاس لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی سمندر میں دریا میں پانی کے قطروں کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے، اور ریتیلے میدان میں ریت کے چھوٹے چھوٹے ذرات کو اگر گننا چاہے تو گن سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بندیوں پر جو انعامات اور جو احسانات کیے ہیں، پوری زندگی اگر ہم اس کو گننا چاہے تو نہ گن سکتے ہیں، نہ شمار کر سکتے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے کلام پاک میں قرآن میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہ گن سکتے ہو، نہ شمار کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، لیکن ایک نعمت جو اللہ نے مجھے ہم سب کو عطا فرمائی وہ ہے ایمان اور کلمے کی نعمت. ایمان اور کلمے کی نعمت ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، تھوڑی دیر کے لیے فکر کریں کہ جس وقت ہم سب نے اپنی ماں کی گود میں آنکھیں کھولی تھی اور ہم پیدا ہوئے تھے، اس وقت دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں اللہ نے اپنے بندوں کو بندیوں کو پیدا کیا تھا. کوئی یہودی کے گھر میں پیدا ہوا، کوئی نصرانی اور کرسچن کے مکان میں کوئی پیدا ہوئی، کوئی نہ معلوم کسی اور گھرانے میں، کسی اور خاندان میں، کسی اور مذہب میں پیدا ہوئے. اللہ نے میرے اوپر آپ سب کے اوپر ہم سب پر کرم فرمایا کہ ہمیں جس دن پیدا فرمایا اللہ نے ہمیں ایمان والی ماں کی گود میں آنکھیں کھولنے کی توفیق دی. ورنہ اگر وہ ہمیں ایمان نہ دیتا، ہمیں کلمہ نہ دیتا تو ہم بھی نہ معلوم کسی مندر میں جا کر اپنی پیشانی کو رگڑتے، کسی عیسائیوں کے چرچ میں جا کر اپنی زندگی کو پوری کرتے. اور جس طریقے سے ہم سب دیکھتے ہیں کہ کبھی ہائی وے پہ، کبھی روڈ پہ ایسے دھرم کے لوگ اور ایسے مذہب کے لوگ جن کا کوئی صحیح مذہب نہیں، صحیح عقیدہ نہیں، اور وہ اپنے دین کے اعتبار سے ننگے پاؤں، یعنی پاؤں میں چپل بھی نہیں اور سر پر کوئی کپڑا نہیں، بس ایک چادر لپیٹ کر ایک لمبا پیدل سفر کرتے ہیں اور وہ اپنے دھرم کے مطابق چل رہے ہیں. اگر ہمارے پاس بھی ایمان نہ ہوتا، کلمہ نہ ہوتا تو ہم بھی اسی طریقے سے زندگی گزارتے اور ہماری زندگی بھی اسی طریقے سے گزرتی. وحدہ لا شریک لہ ذات نے ہمارے اوپر کرم فرمایا، مہربانی کا معاملہ فرمایا اور ہمیں ایمان اور کلمے کی بہترین نعمت عطا فرمائی. اب جو چیز دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اور جس کی اہمیت، جس کی ویلیو ہوتی ہے، تو گھروں کے اندر بھی اس کی حفاظت ہوتی ہے. مثال کے طور پر ماں بہنوں کے پاس سونا چاندی ہوتے ہیں تو اس کو کوئی گھر کی کوئی مستورات اور گھر کی کوئی عورت کوئی اس کو کھلے عام چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں نہیں دیتی، اس کو حفاظت کے ساتھ رکھتے ہیں. پھر اس کو ایسے بند روم میں رکھتے ہیں
پھر ایسے بند کھانے میں رکھتے ہیں، اس پر تالا لگاتے ہیں کہ کوئی چور اور گھر کے کسی معصوم بچے کی بھی نظر نہ پڑے، بلکہ گھر میں کام کرنے والی کی بھی نظر نہ پڑے، کیونکہ سونا قیمتی ہے، چاندی قیمتی ہے، پیسہ قیمتی ہے۔ تو جس طریقے سے دنیا کی جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے گھر کی ماں بہنیں اتنی فکر مند رہتی ہے، تو ایمان تو سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ ایمان سب سے بڑا قیمتی اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ایک گفٹ ہے، اور ایسا قیمتی ہے کہ اس کو بچا کر مجھے اور آپ کو اس دنیا سے لے کر جانا ہے، کہ ایمان اور کلمے کی نعمت اللہ نے دی ہے، اب اس ایمان پر جمنا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں یعقوب علیہ السلام کے واقعے میں پہلے پارے میں ذکر فرمایا کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون، کہ کیا تم اس وقت کو یاد نہیں کرتے کہ جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنی اولاد کو جمع کیا اور پوچھا، میرے بیٹو، میرے مرنے کے بعد تم کس کی پیروی کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ نبی ہے، ہم سوچے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر اور نبی ہے، لیکن اپنی زندگی کے آخری گھڑی میں یہ پوچھتے ہیں، اور یہ فکر مند ہے، یہ فکر سوال ہے، بیٹوں سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے بیٹو، میرے مرنے کے بعد تم کس کے مطابق، کس کے احکام پر چل کر زندگی گزارو گے؟ اب بیٹے بھی نبی کے ہیں اور نبی کے گھرانوں میں پرورش ہوئی ہے، تو بیٹوں نے جواب دیا کہ آپ فکر مت کیجئے، ہم آپ کے رب کے اوپر اور آپ کے رب کو ہم مانتے ہیں، اسی رب کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو ایک قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے ایک پیغام یہ ملتا ہے کہ ہماری زندگی میں یہی فکر ہو، ایک ماں کی یہ فکر ہو کہ میری زندگی میں ایمان اور کلمہ کیسے جمع رہے، اور میری کوکھ سے جنم لینے والی اولاد اور آنے والی اولاد اور قیامت تک آنے والی میری نسل کے اندر ایمان کا پایا اور ایمان کا سرمایہ کیسے باقی رہے۔ یہ اسلام کی چلنے والی اور اسلام پر زندگی گزارنے والی ہر ماں بہن کی یہ فکر ہونی چاہیے۔ اگر ہم فکر کریں گے، اسی لیے فرماتے ہیں کہ ماں کی گود یہ بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ ہمارا بچہ اور ہماری بچی جب وہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، یہ دوسرا مدرسہ ہے، اس کے استاد یہ دوسرے ہیں۔ سب سے پہلا بچوں کا مدرسہ یہ ماں کی گود ہے۔ ماں کی زندگی میں جیسے دین ہوں گے، ماں کی زندگی میں جیسی ایمان ہوگا، ماں کی زندگی میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہوگا، ماں کی زندگی میں اللہ کی وحدانیت کہ میری کرنے دھرنے والی ذات اور نفع نقصان پہنچانے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ اکیلی اللہ کی ذات ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو نہ میری عبادت کی ضرورت ہے، اللہ کو نہ میرے سجدے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر میں عبادت نہیں کروں گی، اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ کی وحدانیت میں اور اللہ کی بڑائی میں کوئی کمی آ جائے تو یہ ہماری سوچ غلط ہے۔ اللہ کی ذات وراء الورا ہے، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، وہ کسی کا شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ تو ماں کی زندگی میں اگر اللہ کی وحدانیت ہوگی، اللہ کے ذات پر پختہ یقین اور پختہ ایمان ہوگا، تو پھر اس کے ذریعے سے بچوں کی زندگی میں صحیح معنی میں ایمان آئے گا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو فرماتے ہیں کہ جب وہ دودھ پلاتی ہے تو ظاہر میں لگتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، حقیقت میں وہ دودھ کے ساتھ ساتھ بچوں کی زندگی میں اپنے نماز کا اثر، اپنے قرآن کریم کی تلاوت کا نیک اثر، اپنی شرم و حیا کا اثر، اپنے پردوں کا اثر اور اپنی نیک زندگی کا تقوی کا اثر وہ دودھ کے ذریعے سے بچے کے پیٹ میں ٹرانسفر کرتی ہے۔ اور اگر اللہ حفاظت کرے، اگر ماں کی زندگی میں بے دینی ہے، ماں کی زندگی میں بے پردگی ہے، ماں کی زندگی میں بے حیائی ہے، ماں کی زندگی میں اگر دین نہیں ہے
تو پھر وہ دودھ کے ذریعے سے ماں کا غلط اثر اور اپنی برائی کا اثر وہ بچے کے پیٹ میں ٹرانسفر کرتی ہے، اور جب یہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے پھر ماں کی بات کو نہیں مانتا ہے، باپ کی بات کو نہیں مانتا ہے، ہم سوچتے ہیں، ہم فکر مند ہو جاتے ہیں، ہم مسجد کے امام کے پاس جاتے ہیں یا کسی اور کے پاس جاتے ہیں، کسی تعویذ والے کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی کوئی تعویذ دے دو، ہمارا بچہ ہماری باتوں کو مانتا نہیں۔ تو ہم نے ہی پہلے ہی دین سے اس کی تربیت نہیں کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری اولاد نافرمان بنی۔ حدیثوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت اپنے بچے کو قریب میں بلا رہی تھی، جیسے دادی اپنی پوتے اور پوتیوں کو بلاتی ہے، نانی اپنی نواسی کو بلاتی ہے، ماں اپنی بیٹی کو قریب میں بلاتی ہے، اور ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں جب چھوٹا بچہ اور چھوٹی بچی ہمارے پاس میں نہیں آتی، ہمارے قریب میں نہیں آتی، تو ہم اپنی ہاتھ کی مٹھی بند کر کر اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بچی ادھر آ، میرے ہاتھ میں چاکلیٹ ہے، میرے ہاتھ میں بسکٹ ہے، میں تجھے بسکٹ دوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی پرس میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور بچے کو پھسلاتے ہیں، اور بچے کو قریب کرنے کے لیے عورت جھوٹ بولتی ہے، ماں جھوٹ بولتی ہے، حالانکہ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت اپنی بچی کو قریب میں بلا رہی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو دیکھا تو پوچھا کہ کیا تیرے پاس کوئی چیز تھی اس بچے کو دینے کے لیے؟ تو کہا کہ ہاں اللہ کے نبی، میرے پاس 2 کھجور تھی، میں چاہتی تھی کہ اس بچی کو قریب میں بلا کر میں اس کو کھجور دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تیرے پاس کوئی چیز نہ ہوتی تو پھر تو بچے کو جھوٹ کی تعلیم دے رہی ہے۔ ہم اس واقعے کو سن کر ہم سب اپنی زندگی پر فکر کریں، محاسبہ کریں، سوچیں کہ کیا روزانہ میں اپنے بچوں کو اور اپنی بچی کو کس طریقے سے ہم مانوس کرتے ہیں۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم بچوں کے سامنے یوں کہتے ہیں میں تجھے چاکلیٹ دوں، اور کسی کا محلے کا، کسی قریب کے، کسی سہیلی کا کوئی بچہ اگر ہمارے گھر میں آتا ہے، یا ہماری بڑی بہن کا بچہ جب وہ اپنے گھر آتا ہے تو وہ ہمارے قریب میں نہیں ہوتا، ہم اپنے گود میں لینا چاہتے ہیں تو گود میں قریب کرنے کے لیے ہم ایسے ہی جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز دینے کے لیے نہیں ہوتی ہے تو یاد رکھو ہم نے اس کو جھوٹ کی عادت سکھائی ہے۔ تو ماں کی گود یہ بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ تو کہہ رہا تھا ایمان اور کلمے کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ دنیا میں جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں اور جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں اور جتنے بڑے بڑے صحابہ ہوئے ہیں، ان تمام کے پیچھے بھی مستورات کا اور عورتوں کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اور آج بھی دنیا میں جتنے اولیاء کرام پیدا ہوئے ہیں اور جتنے قیامت تک اولیاء کرام پیدا ہوتے رہیں گے، ان کے پیچھے ماں بہنوں کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کوئی عورت آج تک نبی تو نہیں بن سکی، اللہ نے دنیا میں کسی عورت کو نبی بنا کر نہیں اتارا ہے، لیکن انہوں نے اپنے پیٹ سے نبی کو پیدا کیا ہے، یعنی اس کی پیٹ سے جنم لینے والی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے زمانے کا نبی اور زمانے کا ولی اور زمانے کا قطب اور ابدال بنایا ہے۔ اللہ نے اپنا نیک بندہ اور نیک برگزیدہ بندہ بنایا ہے۔ عورت کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی ہے، عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری دی ہے، اور وہ ایسی حیثیت عطا فرمائی ہے اگر وہ ایک مرتبہ ٹھان لیتی ہے تو پھر اس کے لیے سارے کام کا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے گھروں میں کوئی چیز ہمیں چاہیے، کہ ہمارے گھر میں مثال کے طور پر فریج نہیں ہے، صوفہ نہیں ہے، کوئی چیز چاہیے، تو عورت کیا کہتی ہے؟ اپنے شوہر کو یوں کہتی ہے کہ آج میں فلاں جگہ گئی تھی اور فلاں جگہ پر شادی میں جب گئی تھی وہاں اس گھر کے اندر یہ چیزیں تھی، وہ تھی، یہ تھی، وہاں کی ساری تعریفات کرتے 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 اخیر میں جا کر وہ اپنی جو نیت ہوتی ہے، اپنا جو ارادہ ہوتی ہے، وہ اپنے شوہر کے سامنے رکھتی ہے کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ میرے گھر کے اندر یہ چیز آ جائے۔ اور شوہر بیچارہ پورے دن محنت کرتا ہے، کماتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہوتی ہے، پھر بھی وہ بار بار اصرار کرتی ہے، تو پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کی وہ تمنا اور اس کا وہ ارادہ پورا ہو جاتا ہے، اس کی وہ ضرورت پورا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی ہے، اسی لیے کہ ماں کا دل اور عورت کا دل نرم ہوتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا اور ایک ماں اپنے بچے کی پٹائی کر رہی تھی، اپنے بچے کو مار رہی تھی، اور بچہ دور دور بھاگ رہا تھا، لیکن ماں ہوتی ہے، ماں نے تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا، بچہ دہلیز پر آ جاتا ہے، گھر کا دروازے کے پاس آ جاتا ہے، ماں پھر بھگا دیتی ہے،
بچہ دور چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ماں نے اپنے بچے کی بہت پٹائی کی، اس کو بہت مارا، بچہ دور چلا گیا۔ جب ماں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، دور ہو گیا، ماں نے اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لیا اور ماں سو گئی۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ جب ماں سو گئی، آدھی رات ہو گئی، ماں ہوتی ہے نا، ماں کا دل نرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا دل دیا ہوتا ہے، ایسی طاقت دی ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک چیز کو قربان کر دیتی ہے، وہ ہر ایک چیز کے لیے اپنی جان کو نچھاور کر دیتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب آدھی رات ہو گئی اور اپنے گھر کی دروازے کو کھولا تو اپنے بچے کو اپنی چوکھٹ پر پایا، تو جیسے ہی دروازے پر پایا ہے تو اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور ماں کہنے لگی، او میرے لال، میں نے تجھے مانا تھا، تیری پیٹائی کی تھی اور تو نے یہاں سے بھگایا تھا، پھر کیوں آیا ہے؟ وہ بچہ معصوم زبان سے کہنے لگا، وہ میری ماں، بات تو صحیح ہے کہ تو نے مجھے بھگا دیا تھا، میں چلا بھی گیا تھا، مجھے رات کا کھانا بھی کہیں مل جائے گا، دن کا کھانا بھی مجھے مل جائے گا اور سب کچھ مل جائے گا، لیکن اے میری ماں، تجھے تیری ممتا مجھے نہیں ملے گی، تیرا پیار اور تیری محبت نہیں ملے گی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ عورت کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی ہوتی ہے اور وہ اس کے اندر وہ پاور دیا ہوتا ہے، جب وہ ایک مرتبہ ٹھان لیتی ہے اللہ تعالیٰ سارے مسائل کو آسان اور حل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ایمان دیا ہے، اگر اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا ہے، جو عورت 5 نمازوں کا اہتمام کرے، عورت کے لیے جنت میں جانا بہت آسان ہے۔ آج کل کی عورتیں، ہم یہ ماں بہنیں یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ جنت میں جانا اور عبادت کرنا یہ تو بڑے اللہ والے بڑے بزرگوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں، ہم کہاں مسجد میں جاتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت 5 نمازوں کا اہتمام کرے، رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اور اپنے وقت پر نمازوں کا اہتمام کرے، رمضان کے روزے رکھے، اگر اس کے پاس زکوٰۃ واجب ہے تو وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتی رہے، اگر اس کے اوپر حج فرض ہے تو حج کے فریضے کو ادا کرتی رہے اور حج کے فریضے کو انجام دے دے، اپنے شوہر کی تابعداری اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیں گے۔ اس کے لیے جنت واجب ہے۔ عورت کے لیے جنت میں جانا بہت آسان ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے صرف کچن کے کھانے پکانے کے لیے اور اپنے شوہر کے ناشتے کے لیے اور اپنے بچوں کی صرف ناشتے اور کھانے بنانے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ جس طریقے سے ایک مرد اپنی زندگی کو دینی گزارنا چاہتا ہے، اسی طریقے سے، اسی لیے تو علامہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، جن کی قبر اجمیر میں ہے، ان کے بارے میں کتاب واقعہ میں لکھا ہے کہ جب وہ دعوت و تبلیغ سے اور دین کی محنت دے کر اور دین کی محنت کرتے کرتے جب اپنے گھر پر لوٹے ہیں، بہت خوش تھے۔ ان کی ماں نے پوچھا، معین الدین چشتی اور میرے لال اور میرے بیٹے بہت خوش ہو، کیا بات ہے؟ تو معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، او میری ماں، اصل میں بات یہ ہے، آج میرے ہاتھ پر ہزاروں لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے، ہزاروں لوگوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر کر پختہ ایمانی اور اسلامی زندگی گزارنے کا پختہ ارادہ کیا ہے، مجھے اس بات پر خوشی ہے۔ تو فرمایا کہ او میرے بیٹے، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو میرا ہے۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اپنی ماں سے کہنے لگے، او میری ماں، تو کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہے، زندگی میں تو نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، لیکن مجھے یہ بتا کہ آخر میری ماں تیرا کمال کیا ہے؟ وہ ماں کہنے لگی کہ بیٹا، اصل میں بات یہ ہے، جب تو چھوٹا تھا اور جب تجھے میں دودھ پلاتی تھی اور جب بھی تجھے دودھ پینے کی ضرورت ہوئی، میں نے تجھے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا ہے، بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ جب ایک ماں وضو کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ اور دعائیں پڑھ کر جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ماں کی نیک زندگی کا اثر اللہ ضائع نہیں کرتے ہیں، اللہ بچے کے پیٹ میں ڈالتے ہیں اور بچے کے اندر وہ ایمان ایسا مضبوط ہوتا ہے کہ پھر اس کے ذریعے سے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایمان کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پاور دیا ہے، ایک ایسی طاقت دی ہے، اس لیے میری ماں بہنوں کو چاہیے اپنی زندگی کو بہترین سے بہترین بنانے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سوچ کو، ہماری فکر کو اور ہماری تھنکنگ کو صحیح کریں، ہماری سوچ صحیح ہو، ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، کسی کے ساتھ بدظنی نہ کریں، بلکہ ہماری سوچ اچھی ہو۔ جب ہماری سوچ دینی ہوگی، اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، حسن الظن من حسن العبادہ، اچھا گمان رکھنا یہ بھی اچھی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے کہ ہماری ماں بہنیں
اپنی گھر کی مستورات کے ساتھ، اگر وہ ساس ہے اپنی بہو کے ساتھ، ماں ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ، بیٹی ہے اپنی ماں کے ساتھ، بہو ہے تو اپنی ساس کے ساتھ، ہمارے گھر کے اندر رہنے والا ہر فرد چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کے ساتھ ہمارا گمان اور ہماری فکر اور ہماری سوچ اور ہمارا حسن ظن یہ اچھا ہونا چاہیے۔ پھر دوسرے نمبر پر آتی ہے کہ ہم اس کے لیے محنت کریں، کہ اگر صرف ارادوں پہ کام نہیں چلتا، کہ جس طریقے سے آپ نے محنت کی، آپ نے ارادہ کیا اور محنت کی اور یہاں دین کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوئے، تو پھر ہم یہ ارادہ کریں کہ اللہ نے جو ایمان اور کلمہ دیا ہے، اس ایمان پر میں سب سے پہلے جموں گی، اپنے ایمان کو مضبوط رکھوں گی۔ اسی لیے روایات میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بہت پریشان تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، انہوں نے بہت تسلی دی اور کہا اللہ کے نبی آپ گھبرائیے مت، آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں اور یتیموں کا سہارا ہیں اور بیواؤں کو مدد کرنے والے ہیں، آپ مہمانوں کا اکرام کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کی محنت کو بیکار نہیں کرے گا۔ ایک عورت اپنے جذبات سے، ایک عورت اپنے شوہر کو کس طریقے سے تسلی دیتی ہے، ہمیں اس روایت سے سبق ملتا ہے۔ تو ماں کی زندگی اور مستورات کی زندگی میں اللہ جل شانہ نے وہ پاور دیا ہے، وہ طاقت دیا ہے کہ جب وہ ایک مرتبہ ٹھان لیتی ہے، اللہ تعالیٰ سارے مسئلے کو آسان کر دیتے ہیں، سارے مسائل کو حل کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرنا چاہیے، اپنے بچوں کے لیے صحیح تربیت کے لیے، اپنے گھر کے ماحول کو درست کرنے کے لیے دعائیں کرنا چاہیے۔ ایک واقعات میں لکھا ہے، ایک ترکی کے اندر ایک بہت بڑا ایک تاجر اور ایک بزنس مین تھا، اس نے ایک بہت بڑا باغ بنایا تھا، اس باغ میں ہر قسم کے درخت اور ہر قسم کے پھل لگے ہوئے تھے۔ اس میں ایک آدمی کو خادم اور نوکر کی طرح رکھا تھا، اس کا نام تھا مبارک۔ وہ جب باغ کا سیٹ اور مالک جب بھی وہ اپنے باغ کے اندر آتا تھا، اس کی نگرانی کر، اس کو دیکھ کر پھر چلا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ جب وہ اپنے باغ میں آیا ہے اور کہا اپنے نوکر سے، خادم سے کہ مجھے انار کا جوس پلا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ نوکر نے جب انار کا جوس نکالا اور اس کو پلایا تو وہ بہت کھٹا تھا، پھر دوسرا لایا تو وہ اس سے زیادہ کھٹا۔ تو وہ باغ کا مالک اس نوکر سے کہنے لگا، ڈانٹنے لگا کہ ارے بھائی اتنے سالوں سے یہاں آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو پتا نہیں ہے کہ کون سے انار کا درخت میں سے اور کون سے درخت سے اور کون سا پھل میٹھا ہے، کون سا کھٹا ہے۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا، وہ ہمارے لیے سننے کے قابل ہے، دلوں میں اتارنے کے قابل ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ آپ نے مجھے اپنے درخت کی نگرانی کے لیے رکھا ہے، اپنے درخت کی حفاظت کے لیے رکھا ہے، اپنے باغ کی نگرانی کے لیے رکھا ہے، مجھے آپ نے اس انار کو چکھنے کے لیے نہیں رکھا ہے۔ میں 10 سال سے آپ کے یہاں خدمت کرتا ہوں لیکن کبھی میں نے اس کو چکھا نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کی زندگی میں امانت داری تھی، اخلاق سے۔ تو ہماری زندگی میں بھی وہ اخلاق ہونے چاہیے۔ اور جب پھر وہ اس نے کہا کہ جب تو اتنا سارا امانت دار ہے تو کہا کہ پھر تجھے تو چاہیے کہ تو اللہ کی عبادت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا کہ جب اس نے اس کو چھوڑ دیا، اپنی ڈیوٹی سے نکال دیا، اور اس مالک نے کہا کہ میرا ایک مکان ہے، چھوٹا مکان ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو اس میرے چھوٹے مکان میں اپنی زندگی بسر کر لے۔ اور وہ مالک جو مبارک نام تھا جس کا، وہ اپنے اس چھوٹے مکان میں زندگی بسر کرنے لگا۔ جب وہ مالک روزانہ کبھی کبھی آتا تھا، ملنے کے لیے بات چیت ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ باغ کا مالک بہت پریشان تھا، بہت حیران تھا۔ اس مبارک نوجوان لڑکے نے پوچھا کہ آج آپ کیوں بہت زیادہ پریشان نظر آتے ہیں، کیا بات ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اصل میں میری ایک نوجوان لڑکی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میری اس نوجوان لڑکی کی کہیں اچھا رشتہ مل جائے، لیکن کوئی اچھا گھرانہ نظر نہیں آتا ہے، میں اس کے بارے میں پریشان ہوں۔ اس مبارک نے ساری باتیں، دین کی باتیں بتلائی اور دین کی باتیں اچھی طریقے سے بتلائی۔ یہاں میری ماں بہنیں یہاں ایک بات یاد رکھیے، اگر ہم بھی کسی عورت کو، اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو، اپنی سہیلی کو جب بھی کوئی بات کریں تو دین کی باتوں کو صحیح طریقے سے، صحیح انداز میں سمجھائیں، تاکہ سامنے والی ہماری سہیلی اور ہماری ماں بہن اور ہماری بیٹی اس بات کو اچھی طریقے سے لے کر اپنی زندگی میں اتارے۔ جب وہ مبارک کی بات اس مالک کے دل میں اتر گئی، اس نے گھر جا کر اپنی بیوی سے کہا،
کہ وہ جس نوجوان کو اپنے گھروں میں رکھا ہے اس کی بات اچھی ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ کوئی اچھے گھرانے سے ہونا چاہیے، تو وہ مالک کی بیوی کہنے لگی کہ اس سے اچھا لڑکا اور اس سے نیک لڑکا ہمیں دوسرا کون ملے گا کہ جس نے 10 سال تک ہمارے باغ میں خدمت انجام دی اور اس نے پھل کو نہیں چکھا ہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ پھر اس لڑکی کی شادی اس آدمی سے ہو گئی۔ ابھی یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ان دونوں کے میاں بیوی سے ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جس کا نام ہے عبداللہ، اور زمانے کا وہ بہت بڑا ولی بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ماں بہنوں کی اور ماں اور باپ کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو اس کے پیٹ سے جنم دینے والی اولاد کی دلوں کے اندر وہ ایمانی پاور ہوتا ہے، وہ زمانے کا بڑا ولی بنتا ہے، زمانے کا بڑا قطب اور ابدال بنتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے اس زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ زندگی میری اور ہم سب کے لیے قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس جیل خانے میں کوئی آزادی کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی بہت چھوٹی ہے، میری ماں بہنیں بہت مختصر زندگی ہے۔ کورونا کے اس زمانے میں اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھ لیا نہ معلوم کون کون ہمارے محلوں میں سے، ہمارے گھروں میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے، یہاں تک کہ ہمارے خاندانوں میں سے کون کون دنیا سے چلا گیا اور کون کون چلی گئی، اور ہمارا بھی جانے کا وقت ہو جائے گا، اور نہ معلوم کب موت آ جائے گی اور موت کا فرشتہ ہمیں اٹھا کر قبروں کے اندر ہمیں چھوڑ دے گا، اور پھر ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، اسی لیے اپنے گھروں کو کام کاج کے ساتھ ساتھ زندگی گھر کا کام یہ پوری زندگی ہے، لیکن ہم وضو کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر کام کاج کریں۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے جب ماں وضو کی حالت میں کھانا پکاتی ہے، وضو کی حالت میں روٹی بناتی ہے، وضو کی حالت میں گھروں کا کام کاج کرتی ہے تو اس کے اچھے اثرات اس کے گھروں میں پڑتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں نمازوں کا ماحول ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں ایک بچی بھی بغیر نماز کی نہ رہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں، بہت سبق اور عبرت والا واقعہ ہے کہ محمد ابن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے زمانے کے بہت بڑے ولی اور بزرگ گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے مریدین اور اپنے شاگرد اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک مرتبہ کہیں جا رہا تھا، اور وہ جا رہے تھے، ظہر کی نماز کا وقت ختم ہونے کی تیاری تھی۔ اب راستے میں تھے تو وضو کرنے کے لیے پانی چاہیے، پانی نہیں مل رہا۔ راستے میں دیکھا کہ پانی کا ایک کنواں نظر آیا ہے، اور پانی کے کنویں کے پاس گئے، کہ پانی تو موجود ہے لیکن ڈول رسی نہیں ہے کہ پانی کیسے نکالا جائے۔ بہت پریشان تھے۔ دھیان سے سنیے گا میری ماں بہنیں، 10 سال کی ایک معصوم بچی سارے منظر کو اپنی آنکھوں سے دور سے دیکھ رہی تھی، اور دیکھتی دیکھتی جب وہ بہت دیر تک دیکھتی نہیں، اس بڑے میاں کے پاس آئی اور کہنے لگی بڑے میاں میں آپ کو بہت دور سے اور بہت دیر سے دیکھ رہی ہوں، آپ پریشان نظر آتے ہیں۔ اس بڑے میاں نے کہا کہ بیٹی اصل میں ظہر کی نماز کا وقت ختم ہونے کی تیاری ہے، نماز قضا ہو جائے گی، اسی لیے ماں بہنوں کو چاہیے ایمان والا مرد ہو یا ایمان والی عورت، سب سے بڑی فکر اس بات کی ہو ہماری نماز قضا نہ ہو، ہم فجر میں وقت پر اٹھ جائیں، ہماری نماز کوئی بھی قضا نہ ہو، ہمارے بچوں کو چائے اس وقت تک نہ ملے، ہمارے شوہر کو چائے اس وقت تک نہ ملے جب تک کہ ان کی نماز نہ ہو جائے۔ اگر ہماری ماں بہن اور ہماری چھوٹی سی بچی اگر وہ چائے کی پیالی توڑ دیتی ہے، ہمارا بچہ چائے کی پیالی ہاتھ میں سے چھوڑ دیتا ہے، ماں بہن غصے ہو جاتی ہے، باپ غصے ہو جاتا ہے، تو کیا اگر ہماری بچی روزانہ اللہ کے حکم کو توڑے، نمازوں کو چھوڑ دے اور بے پردگی کے ساتھ آوارگی کے ساتھ زندگی گزارے، تو کیا ہمیں غصہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہمارے اندر وہ افسوس نہیں ہونا چاہیے؟ تو وہ معصوم بچی سارے منظر کو دیکھ رہی تھی، کہنے لگی بڑے میاں جب پانی ہی نکالنا ہے تو 2 رسی کی پھر ضرورت کیا ہے؟ تو کہا کہ پانی کیسے نکلے گا؟ تو وہ 10 سال کی معصوم بچی اس بڑے میاں کو لے کر کنویں کے پاس گئی، اور اس نے اپنا تھوک اپنے زبان سے نکالا اور اپنے منہ سے نکال کر اس کنویں میں ڈالا۔ جیسے ہی تھوک اپنے کنویں میں ڈالا ہے، پانی اوپر آیا، وضو کر لیا، نماز پڑھ لی، نماز ختم ہو گئی تو وہ بڑے میاں ان کے پاس گئے، اس لڑکی کے پاس، اور کہا کہ لڑکی مجھے ایک بات بہت پریشان نظر آتی ہے، تعجب ہوں کیا بات ہے؟ فرمایا کیا بات ہے؟ تو بڑے میاں کہنے لگے کہ پانی کیسے اوپر آ گیا؟ آپ کے پاس کیا کرامت ہے؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ 10 سال کی معصوم بچی کہنے لگی، اس بات کو بہت دھیان سے سنیے گا اور اس بات کو دل پر لے جا کر اپنے گھروں میں سب کو بتاؤ۔ وہ 10 سال کی معصوم بچی کہنے لگی بڑے میاں اصل میں کمال میرا نہیں ہے،
بات اصل میں یہ ہے، میری ماں رات کو مجھے سونے نہیں دیتی جب تک کہ میں روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف نہ پڑھوں۔ میری ماں رات کو سونے نہیں دیتی ہے جب تک کہ میں 1000 مرتبہ درود شریف نہ پڑھ لوں۔ اس درود شریف کی برکت ہے، اس برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے تھوک میں، میرے لعاب دہن میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ پانی نیچے سے اوپر آ جاتا ہے۔ ہم سب سوچیں کہ ہماری ماں بہنیں اس وقت ہمارے اپنے بچوں کے بارے میں کیا فکر کرتے ہیں۔ ہماری بچی اگر اسکول جاتی ہے، ہمارا بچہ یہاں چاہے چھوٹا ہو، ہم اصل میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت چھوٹا ہے، بچی چھوٹی ہے، اس کو لاڑ کرواتے ہیں، اس کو پیار کرتے ہیں، اور اس پیار کے اندر پھر جب وہ نمازیں چھوڑنے کا عادی ہو جاتا ہے، اگر بچی ہے تو پھر وہ موبائل فون کا استعمال کرنے کی عادی ہو جاتی ہے، پھر آوارگی کے ساتھ زندگی گزارتی ہے۔ اگر کوئی محلے کا کوئی آدمی اگر آ کر ہم کو کہتا ہے کہ بھائی آپ کی بچی اور آپ کا بچہ یہ کر رہا تھا، ہم اس کے ساتھ جھگڑتے ہیں۔ نہیں، ہمارے بچوں پر ایسی کڑی نظر ہونا چاہیے کہ کہیں ہمارا ایمان کی وجہ سے، ہم تو ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اگر ہماری اولاد کے اندر ایمان نہیں ہوگا، ان کے اندر دین نہیں ہوگا، ان کے اندر اللہ کے دین کی عظمت نہیں ہوگی، تو پھر ہم قبر میں چلے جائیں گے، وہ ہماری قبروں پر آ کر لات ماریں گے۔ ہماری بچوں کی تربیت کوئی محلے میں سے کوئی دوسرا نہیں کرے گا، اس کی فکر ماں کی سب سے بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہو، ہر ذمہ دار سے کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت سے سوال ہوگا کہ تیرے پاس شوہر کی مال و دولت تھی، تو نے شوہر کی غیر حاضری میں اپنی جان کی کیا حفاظت کی، اس کے مال کی کیا حفاظت کی؟ تیرے پاس اولاد نہیں تھی تو اولاد کے لیے تڑپ رہی تھی، دعائیں کر رہی تھی، نہ معلوم کون کون سے وظائف پڑھتی تھی، ہم نے تجھ کو نیک اولاد دی تھی، اس اولاد کا حق کیا ادا کیا ہے؟ یہ مجھ سے، ہم سب سے سوال ہونے والا ہے۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں یہ پیغام لے کر جائیں، یہ سبق لے کر جائیں، انشاءاللہ سب سے پہلے ہم اپنے گھروں کو، ماحول کو درست کریں گے۔ اپنے گھروں کے ماحول کو درست کرنے کے لیے آج سے ساری ماں بہنیں یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم کو زندہ کریں گے۔ فضائل اعمال کی تعلیم جب گھروں میں ہوگی تو گھروں میں سے بے دینی ختم ہو جائے گی، اور جہاں سے بے دینی آتی ہے ان کے سوراخ بند ہو جائیں گے۔ اور ایسے وقت میں تعلیم کریں کہ جس میں ہمارا شوہر ہو، ہمارا بچہ ہو، ہماری بچی ہو، بلکہ چاہے گھر کے جتنے بھی افراد ہو، وہ سارے افراد ہمارے تعلیم والے عمل میں جمع ہو۔ اور ایسے وقت میں گھر میں مشورہ کریں، کون سے وقت میں تعلیم کریں کہ جس میں سارے لوگ جمع ہو۔ روزانہ کی کم سے کم تعلیم شروع کریں 10 منٹ سے، روزانہ کی 10 منٹ، پھر آہستہ آہستہ اپنے گھر کے لوگوں کی طبیعت کے حساب سے پھر وقت بڑھائیں، لیکن 10 منٹ تو روزانہ ہونی ہی چاہیے۔ پھر اپنا بچہ اور اپنی بچی جو اسکول جاتے ہیں ان کو لے کر بیٹھے، ان کو پوچھیں۔ آج ہمارے ہندوستان سے 5000 لڑکیاں جو غیروں کے ہاتھ میں چلی گئی اور جنہوں نے ایمان چھوڑ دیا ہے، ان کا ذمہ دار میں اور آپ ہیں۔ اگر کہیں ہم نے اپنے گھروں میں دین کی محنت فکر نہیں کی، ہمارے گجرات میں سے 400 کے قریب لڑکیاں جو غیروں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہیں، ان کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں۔ اگر ہم نے بھی اپنے گھروں میں دین کی فکر نہیں کی تو ہماری ماں بہنیں اور ہمارے بچوں کی زندگی اور ہمارے بچوں کی زندگی سے ایمان نکل جائے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ ہم سے سوال کریں گے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ او میری ماں بہنیں، اللہ پوچھیں گے ہم سے کہ میں نے تم کو دنیا کی بہت ساری نعمتیں دی تھی، سب سے بڑا سرمایہ ایمان دیا تھا، تم نے اس ایمان کو کہاں گوایا ہے؟ ایمان پر کیا محنت کی ہے؟ کیا تم ایسے ہی روزانہ کی زندگی میں لگتے تھے، باہر سے دیکھنے کے اعتبار سے بڑے دیندار نظر آتے ہو، اندر سے ہمارا ایمان کھوکھلا ہو گیا ہے؟ اپنے اولاد کی تربیت کی فکر کے لیے، گھر کے ماحول کو درست کرنے کے لیے سب سے پہلی بات ہے فضائل اعمال کی تعلیم کو اپنے گھروں کے اندر ہونی چاہیے۔ آج سے ساری ماں بہنیں یہ ارادہ کریں اپنے دل کے اندر کہ انشاءاللہ روزانہ فضائل اعمال کی تعلیم کریں گے۔ دوسرے نمبر پر نمازوں کا خاص اہتمام ہو، اور تیسرے نمبر پر وضو کی حالت میں رہنے کا اہتمام کریں، اور اپنا بچہ بچی اسکول مدرسے جو بھی ہو، جو مدرسے سے جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر ان کی کارگزاری لو کہ بچہ تو مدرسے میں پڑھنے گیا تھا، استاد نے تجھے کیا سکھایا ہے، تو آج کیا سیکھ کے آیا ہے؟ وہ اسکول جاتا ہے، اسکول میں کیا سکھایا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اسکول میں ایسی باتوں کو سیکھ کر آئے جو اس کے ایمان کو خراب کرنے والی ہو، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے کہ ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے۔ اس لیے ان کے ایمان کے لیے ان سے کارگزاری لیں، اور
ان کے ساتھ گھروں کے اندر ان ایک ماحول قائم کرنے کے لیے ان کو آداب بتائیں. جو مدرسے میں پڑھ کر آتے ہیں ہمارے اپنی گھروں کے اندر اس کو زندہ کریں, اس کے پاس پڑھوائیں. مثال کے طور پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں, ہمارے گھر میں چھوٹا بچہ ہے, چھوٹی بچی ہے, ان کو کہو چل کھانے کی دعا پر, کھانے کے بعد کی دعا پر, دعوت کھانے کی دعا, یعنی ان سے کارگزاری لے. اور محبتوں کے ساتھ, ماں سے, دھمکی سے, پٹائی سے اولاد کی تربیت نہیں ہوتی. بچوں کے ساتھ پیار سے, محبت سے جب سمجھائیں گے تو انشاءاللہ ہماری اولاد ہمارے لیے بھی کارآمد ہوگی اور دیندار بن جائے گی. اور جو ہماری ہر ہفتے جو تعلیم ہوتی ہے تو ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہر ہفتے یہاں تعلیم والا عمل زندہ ہو. جس طریقے سے دوسرے علاقوں میں, دوسرے گاؤں میں جو ہر ہفتے تعلیم ہوتی ہے, تو یہاں کی مستورات بھی آج کی مجلس سے یہ ارادہ لے کر ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے لیے ہم ہر ہفتے کوئی دن متعین کریں اور وہ مستورات کی تعلیم مسجد کے مشورے سے طے ہوتی ہے. اسی لیے اگر کوئی اپنے گھر میں تعلیم کروانا چاہتے ہیں تو پھر اپنے وہ مسجد کے مشورے میں یہ بات پہنچائے اپنے محرم سے ساتھ, اپنے کسی بچے سے یا اپنے شوہر سے, اور یہ ہر ہفتے کم سے کم کسی نہ کسی ایک گھر میں تعلیم والا عمل زندہ ہونا چاہیے, جس کے لیے جس کے ذریعے سے میرے لیے ہم سب کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. ہمارے سماج میں, محلے میں ایک ایسا دینی ماحول بنے گا. ایک تو یہ ہے کہ مسجد کے بیانات ہمارے گھروں میں سنائی دیتے ہیں, لیکن جو اسپیشلی جو خاص جو مستورات کی جو تعلیم ہوتی ہے اس کا اثر بہت اچھا ہوتا ہے. اس لیے اس کے بارے میں فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے محلے کے اندر اور ہمارے اس گاؤں کے اندر بھی ایک مستورات کی تعلیم ہر ہفتے کہیں نہ کسی دن جو یہاں کے حساب سے طے ہو. اس کے لیے اگر مستورات آپس میں ارادہ کریں, اس کے لیے اللہ سے مانگیں, محنتیں کریں, اور پھر اپنے ارادوں کو مسجد کے اندر یعنی ظاہر کریں, اپنے محرم مرد کے ساتھ باتوں کو پہنچائے کہ بھائی ہم ہر ہفتے ایک نہ ایک دن مستورات کی تعلیم والا عمل شروع کرنا چاہتے ہیں. بعد میں یہاں کے علماء اور یہاں کے جو ذمہ دار ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے. اللہ سب سے پہلے مجھے ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جتنی مستورات جمع ہو ٹوٹل یعنی تعداد لکھ کر وہ مسجد کے ذمہ داروں تک پہنچا دے کہ بھائی ٹوٹل کتنی مستورات آج کی مجلس میں یہاں جمع ہوئی ہے. اللہ سب سے پہلے مجھے ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں, آہستہ آہستہ سے دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم بہت بڑے پاپی مجرم ہیں, گنہگار ہیں, سیاکار ہیں. اے اللہ یہ سب تیری نیک بندیاں ہیں جنہوں نے اپنی نیند کو قربان کر اپنے گھروں کے کام کاج کو اے اللہ قربان کر تیرے دین کی باتوں کو سننے کے لیے بہت دیر سے یہاں جمع ہوئی ہے. اے اللہ اس جمع ہونے کو قبول فرما لے. اے اللہ جمع ہونے کو قبول فرما لے, کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ جو باتیں کہی ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو اس باتوں میں اے اللہ کوئی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرما, ایمانی حلاوت نصیب فرما. اے اللہ اس وقت بہت زیادہ ارتداد کا ایک خطرناک دور چلا ہے. کتنی بچیاں مسلمان کی غیروں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے, اور جنہوں نے اپنے ایمان کو چھوڑ دیا ہے اللہ واپس دوبارہ ان تمام کو ہدایت کی نعمت سے مالا مال فرما. اللہ ہمیں بھی ایمان پر استقامت عطا فرما. اللہ دنیا میں آتے ہوئے تو نے ایمان دیا, کلمہ دیا ہے, ایمان والی ماں کی گود میں آنکھیں کھولنے کی توفیق دی. اللہ جب ہم جس گھر میں آنکھیں کھولی وہ گھر ایمان والا تھا. اللہ تو نے ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے. اے اللہ بے شمار نعمتیں دی ہے. اللہ کتنے بندے بندیاں دنیا سے جا چکی ہیں اور منو من مٹی کے جا کر قبر میں دفن ہو چکے ہیں. اللہ ہمیں بھی ایک دن جانا ہے. ہم بھی جب جائیں گے ہمارے گھروں کو چھوڑ دیں گے. اللہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ منو من مٹی کے نیچے اللہ بیٹھے اور سارے رشتہ دار ہمیں منو من مٹی کے نیچے دفن کر دیں گے. کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا. اے مولا ہمارے پر رحم فرما, ہمیں اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اے اللہ موت کا آنا یقینی ہے. اے اللہ روزانہ ہم اپنے کانوں سے کئی لوگوں کی موت کی خبریں سنتے ہیں, لیکن ہمارے قلوب میں اس کی کوئی اللہ کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. ہمارے قلوب کی سختی کو دور فرما, ہمارے دلوں میں سکون عطا فرما, راحت عطا فرما, عافیت نصیب فرما. یہاں پر اللہ مستورات کی تعلیم کے عمل کو زندہ فرما. اے اللہ تعلیم والے عمل کو زندہ فرما. اے اللہ بڑی محنتوں کے بعد
اے اللہ آج کی مجلس یہاں ہوئی ہے، اے اللہ اس کو اپنے فضل سے قبول فرما، اے اللہ یہاں کے علماء کو قبول فرما، یہاں کے ایک ایک مرد کو قبول فرما، یہاں کی ایک ایک عورت کو قبول فرما، اے اللہ پورے گاؤں کو قبول فرما، اپنی خصوصی رحمت نازل فرما اور ہمیں بہانے بنا کر اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ اللہ تو دین کے کام لینے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، تو کسی سے بھی اپنا دین کا کام لے لیتا ہے، اور تو نے لیا ہے اپنے نافرمانوں سے بھی لیا ہے۔ اے مولا ہمارے پر رحم فرما اور ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، مقبول خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضین کی قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ جتنی ماں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں اے اللہ ان تمام کے بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ ان کو صحیح پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی آل و اولاد کو نیک و صالح بنا۔ اے اللہ جو بے اولاد ہو اے اللہ اس مبارک مجلس کی برکت سے ان کو نیک و صالح اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ جس کی جو جائز تمناؤں ہو اپنے فضل سے عافیت کے ساتھ پورا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ سب کے درجات کو بلند فرما۔ اے مولا ہماری زندگیوں کو اپنے دین وطن کی مقبول خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ اس وقت بچوں کی اسکول کا ایگزام چل رہا ہے، اللہ مدرسہ کا امتحان بھی قریب ہے، اللہ تمام بچوں کو بچیوں کو امتحان میں اور اسکول کے ایگزام میں کامیاب فرما، اعلیٰ نمبرات سے کامیابی عطا فرما۔ اللہ حلال روزی عافیت کے ساتھ نصیب فرما، سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، سب کی روزی روٹی میں برکتیں عطا فرما، سب کو آپس میں محبتوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ٹوٹی پھوٹی ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔